तशरीफ ला चुके हैं। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ। तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ। तशरीफ लाते हैं क़ारी असदुल्लाह शहीद साहिब मुदर्रिस बरकत रियाजुल जन्नह अहले हदीस तशरीफ लाए और अपनी मशहूर कुल आवाज से हमें तिलावत कुरान मजीद पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. मुहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद सादिक अजीज़ी साहिब खतीब व इमाम वज़ारत औक़ाफ़ शारजा तशरीफ़ लाए और हमें अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद सुनाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक या शेख صوتك جميل واحلى من العسل माशाअल्लाह शहर से भी मीठी और खूबसूरत आवाज में हमें तिलावत कुरान मजीद पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब खूबसूरत आवाज में हमें तिलावत कुरान मजीद पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद साबिक अजीजी साहिब खतीब व इमाम वज़ारत औक़ाफ़ शारजा हज़रात गिरामी मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि इस वो बहुत ही ज़्यादा मौसम की खराबी के बावजूद भी दूर दराज से मैं चेहरे देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं
میں نام لوں تو یقیناً بہت سارا وقت درکار ہے. میں تمام دوستوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ باہر جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو جگہ مل سکے. تمام طلبہ تھوڑا آگے آ جائیں اور ساتھیوں سے بھی گزارش ہے یہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے وہاں پر تشریف لائیں. حضرات گرامی قدر جہاں آپ تشریف فرما ہے جامع مسجد امام نافع ومرکز ریاض الجنہ اہل حدیث، یہ ایک غازی آباد میں چمکتا دمکتا ستارہ، یہ پھولوں اور پھلوں سے بھرا ہوا یہ درخت، یہ پودا اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 8 سالوں سے غازی آباد میں اور اہل علاقہ کے تمام ہر قسم کے بچے چھوٹے بڑے اور اسی طرح مرد و خواتین سب کے لیے الحمدللہ یکساں مفید ثابت ہو رہا ہے. حضرات گرامی یہ ادارہ جو کہ ناظرۃ القرآن اور اس کے ساتھ پرائمری اور مڈل ریاض الجنہ پبلک اسکول کی ایک خوبصورت اور بڑی ہی اعلیٰ مثال ہے اس علاقے میں کہ جہاں بچوں کو قرآن مجید بچپن سے ہی پلے کلاس سے ہی الحمدللہ جب ان کی بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں تو تجوید کے عین اصولوں کے مطابق ان کو مکمل ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اور پرائمری کے بعد اسی سسٹم میں ان کو الحمدللہ اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ القرآن بھی باقاعدہ کروایا جاتا ہے اور اسی طرح حفظ القرآن پلس مڈل پرائمری پاس وہ بچے جو مدرسے کی شکل میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ گارڈن ٹاؤن کے اندر الحمدللہ ادارہ موجود ہے جہاں پر اس وقت الحمدللہ 200 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں اور جملہ اس ادارے کے دان پڑھنے والے 400 طلبہ ہیں اور اسی طرح تیسرا درس نظامی اور اس کے ساتھ تجوید قراءات 17 جو کہ ضلع سہیوان ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد چاروں طرف دیکھیں جتنے بھی اضلاع ہیں کسی بھی ضلع کے اندر یہ سہولت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی توفیق سے آپ کے اس ادارے میں سہولت موجود ہے. پڑھنے والا ہر طالب علم جہاں وہ ایک مستند ایک بہترین عالم فقیہ اور ایک محدث کی شکل میں تیار ہو رہا ہے وہاں ایک بہترین قاری قرآن اور قرآن مجید کے وہ تمام لہجات تمام قراءات جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کی آسانی کے لیے نازل کی وہ بھی ایک حاصل کرتا ہے. حضرات گرامی یہ ادارہ جس کے اندر تقریباً 30 کے قریب اسٹاف معلمین معلمات الحمدللہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں اور اسی طرح اس ادارے کے پیارے بھائیوں اخراجات اس مہنگائی کے خاص طور پر آج کل کی جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز سے 3 وقت کا کھانا بہترین رہائش یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو خوبصورت منور روشن چہرے بیٹھے ہیں یہ آپ بھائیوں کا حسن تعاون ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ ایسے ادارے بڑی ترقی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں اپنے تمام محسنین کے لیے اپنے تمام دوستوں کے لیے جو ہم وقت ہر موقع پر اس ادارے کو یاد رکھتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ یہ قربانی کے موسم پر بھی یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. حضرات گرامی اب میں آپ کے سامنے اپنے معزز مہمان جو ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں ان کے خطاب سے پہلے میں آپ کو کروانے کے لیے اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں اس کے لیے لیل و نہار دن رات محنت اور کوشش کرنے والے خادم مرکز محترم جناب قاری عبدالحنان گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں انتہائی مختصر چند لفظوں میں آپ کو خطاب کریں اور آپ کو کرنائیں تاکہ شیخ صاحب کا خطاب سننے کے لیے آپ تیار بھی ہو جائیں. یہ اندر جگہ موجود ہے جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں میں درخواست کروں گا کہ وہ تھوڑا
یہ اندر ساتھی بیٹھے ہیں وہ تشریف لے آگے آ جائیں اور پیچھے جگہ ہے وہاں پر ہمارے ساتھی بیٹھے ہو تو لگنا جی خطاب فرماتے محترم جناب قاری عبدالحنان گل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. صدق اللہ العظیم. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان. ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں قرآن. سامعین محترم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. ہم اس رب کی دن رات نعمتیں کھاتے پیتے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حضرات نعمتیں اتنی کہ بندہ شمار کرنے سے قاصر. قرآن مجید میں انہی نعمتوں کا تذکرہ ایک پوری کی پوری 78 آیات کی صورت میں کر دیا گیا، جہاں جنت، پھل پھول، ہوا پانی، ہیرے موتی اور جنت کی حوروں تک کا تذکرہ موجود ہے. لیکن سب سے پہلے جس نعمت، جس برکت، جس رحمت اور جس احسان کا رب نے تذکرہ کیا حضرات، وہ قرآن کا علم ہے. الرحمن علم القرآن. یہ نعمت اتنی عظمت و شان والی کہ اسے رب کعبہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ذکر کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. حضرات قرآن کی عظمت و شان والی کتاب جس کے بارے میں تاجدار کونین نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن. آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی شخص قرآن والوں کی عزت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو تسلیم کرتا ہے. ہاتھ ہے بندہ مومن کا، اللہ کا ہاتھ. حضرات جب یہ بندہ قرآن پڑھتا پڑھتا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ، اللہ اس کی آنکھیں، اللہ اس کے کان. اور بخاری کی روایت کے مطابق ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتو. یہ اللہ کی فیملی، یہ اللہ کا کنبہ، یہ اللہ کا خاندان. اللہ بے نیاز ہے، اللہ لا ریب ہے. قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے یہ کہہ دے آئینہ جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں. قربان جاؤں اللہ جی، تمہارا بھی کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، تمہارا بھی کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں کہاں ہے آئینہ عمار المساجد، کہاں ہے اپنی آوازوں سے قرآن پڑھنے والے، مساجدوں کو رونق بخشنے والے. آئینہ جیرانی، ان کی عزت کرنا، ان کا وقار کرنا، نگاہیں ان کے راستوں میں بچھانا. ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن. حضرات آئیے میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے کہ آج کے اس کے گزرے دور میں جس ترقی کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، جس عروج کو ہم عروج کہہ رہے ہیں، جس کمال کو ہم کمال کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر ترقی، اس سے بہتر کمال، اس سے بہتر عروج قوموں نے دیکھا. لیکن قوموں
ترقی پہ آ کر خدا کو بھول بیٹھی. جو قومیں خدا کو بھول جائیں رب کعبہ ان قوموں کو 0 پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. ایسی قوموں کو ریورس کر دیتے ہیں. تباہی بربادی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. حضرات بڑی سے بڑی خوبصورت قومیں, بڑی سے بڑی طاقتور قومیں, بڑی سے بڑی جرری قومیں, بڑی سے بڑی سائنسدان قومیں خدا کی قسم اس دنیا میں آئی, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے خدا کو بھول بیٹھی. لوگوں یاد رکھ لو, دنیا کا آج بھی نظام اگر زندہ ہے تو رب کعبہ کے قرآن کی وجہ سے زندہ ہے, مدینے والے کے فرمان کی وجہ سے زندہ ہے. لوگوں آئیے اس میں خیر ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ ابو جہل جیسا جی کے بھی مردہ. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. جو قرآن کو سینے سے لگائے گا وہ مقتل جا کر مر جائے پھر بھی عروج پا جائے گا. بل احیاء ولکن لا تشعرون. معلوم ہوا کہ قرآن سے تعلق مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے اور قرآن سے لا تعلقی زندوں کو بھی مردہ کر دیتی ہے. تو پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے یہ سر میری شان نہیں ہے. ہم نے تو سمندروں میں بھی ہے راستے بنائے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن